بعض لوگ مال کے غرور میں، مال کے نشے میں اپنی زبان سے ایسی بات کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، میرے پاس تو اتنا ہے کہ میری 7 پیڑیاں کھائے گی. غالباً حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے بہت ہی بڑے بزرگ ہیں، ان سے یہ بات سنی تھی کہ ایک صاحب کی زبان سے یہ بات نکل گئی کہ کیا اللہ اور کیا رزق کا چھینا جانا، ہمارے پاس اتنا پڑا ہوا ہے کہ ہماری 7 پیڑیاں کھائے گی. بیماری میں مبتلا ہو گئی، اور ایسی بیماری کا لا علاج. اب ملک پاکستان، خود پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں اپنے علاج کے لیے. اس ڈاکٹر کے پاس گئے، اس ڈاکٹر کے پاس گئے، اس حکیم کے پاس گئے، اس عامل کے پاس گئے، اس چکر میں اس چکر میں کرتے کراتے وہ جو 7 پیڑیاں دولت کھانے والی تھی وہ چند ہفتوں میں ختم ہو گئی، چند مہینوں میں ختم ہو گئی، اور صاحب بھیک مانگنے لگ گئے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ عجب سے، اللہ کبر سے، اللہ غرور سے، اللہ ناز نخرے سے، اللہ بڑائی سے، اللہ زبان سے بڑی بات کر دینے سے بچائے. اسے عاجزی بہت پسند ہے، اسے نیاز مندی پسند ہے، ناز اسے پسند نہیں ہے. اسی لیے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی جب ہم سیرت کو دیکھتے ہیں، قرآن میں ان کے تذکروں کو پڑھتے ہیں تو وہاں نیاز ہی نیاز نظر آتی ہے. نیاز، میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں تو سب کچھ ہے. وَلَهُ قُوتُ يَوْمِهِ. اللہ جل جلالہ عام منوالوں نے ہمیں 24 گھنٹے کی روزی نہیں، کئی ہفتوں کی اور مہینوں کی روزی دے رکھی ہے، مگر اس پہ ناز نہیں کرنا چاہیے. پھر میں عرض کر دوں، اس لیے کہ یہ سارے اسباب ہیں. اللہ جل جلالہ عام منوالہ چاہے تو ایک لمحے میں چھین لے. جن بستیوں میں زلزلہ آتا ہے، جن بستیوں میں سونامی کا پانی آتا ہے، جن بستیوں میں ہریکین آتا ہے، جن بستیوں میں سائیکلون چلتا ہے، ان بستیوں میں آج کا امیر آنن فانن چند ہی لمحوں میں غریب ہو جاتا ہے. اور غربت بھی ایسی کہ گھر بھی گیا، خزانہ بھی گیا، بیوی بھی بہہ گئی، بچے بھی بہہ گئے، اکیلا رہ جاتا ہے. اللہ کی پکڑ سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے. کبھی بھی دل میں یہ خیال نہ آنے پائے اپنے اس وقت کے سرکمسٹانسز اور حالات کو دیکھ کر کہ میں ہر اعتبار سے مستغنی ہوں، میں ہوں صحت مند، میری بیوی صحت مند، ہم دونوں کا آپس میں بہت محبت کا معاملہ، ایک دوسرے کا تعاون، اولاد فرما بردار، گھر بار ٹھیک ٹھاک، نوکری ٹھیک ٹھاک. دل میں یہ خیال بالکل اس وقت بھی محتاج، یہ سب کچھ یہ اللہ اس لیے ہے کہ تو نے بگڑی بنا رکھی ہے. ہم آپ کے اس وقت تک محتاج جب تک آپ جنت کا فیصلہ ہمارے لیے نہ کر دیں. اے اللہ فضل کا معاملہ فرمائیے. آپ نے جس طرح بھی ستاری فرمائی ہے، چھپا کے رکھا ہے ایوب کو اور عزت کے ساتھ رکھا ہے. اے اللہ جنت میں پہنچانے تک اسی حالت میں رکھی، اسی حالت میں. عاجزی بہت پسند اللہ کو، عاجزی بہت پسند. ڈرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند، مانگنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند. میرے محبوب شیخ حضرت حاجی فاروق صاحب رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے، اللہ ڈرنے والے کی حفاظت کرتا ہے. ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے اور مانگنے والا محروم نہیں رہتا. ایک واقعہ کتابوں میں پڑھا تھا، پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ایک صاحب شام کو کھانے کے وقت اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھٹکھٹایا، نوکر نے آ کر کہا کہ ایک فقیر ہے، اللہ کے واسطے اللہ کے نام پر کچھ مانگ رہا ہے، اللہ کے نام پر کچھ مانگ رہا ہے. میرے بھائیو، اللہ کے نام پر کوئی شخص کچھ مانگے تو جب تک اس کا بوگس ہونا،
اور اس کا غلط ہونا یقینی نہ ہو اس وقت اسے دھتکارو مت، اور جب تک اس کا سچا ہونا یقینی نہ ہو اس وقت تک خزانے کھول کر کے بھی مت دے دو۔ جب یقین ہو جائے کہ یہ واقعی سچا فقیر ہے، سچا غریب ہے، مستحق ہے، تو اسے جتنا زیادہ دے سکے دو، اور جب تک یہ یقین نہ ہو جائے اس وقت تک کچھ نہ کچھ دے کر کے اسے روانہ کرو، کچھ نہ کچھ، ایک روٹی دے دو اور روانہ کرو، ایک روپیہ دے دو اور روانہ کرو، بالکل انکار مت کرو، بالکل انکار مت کرو۔ ممکن ہے کہ وہ غریب ہو، حقیقی معنی میں ممکن ہے وہ سید ہو اور رزق نے اسے مجبور کر رکھا ہے، اللہ کے رسول کی اولاد ہو۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ان کے صاحبزادے مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، ان کی نظر کہاں تک جاتی ہے۔ اب انڈیا چلے جاؤ، پاکستان چلے جاؤ تو ہر جگہ پر مانگنے والے ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جو ہے وہ پروفیشنل قسم کے ہوتے ہیں۔ تو عموماً یہ ٹریفک لائٹ کے اوپر جہاں گاڑی رکتی ہے تو وہاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنی گاڑی میں ابا جی کو بٹھا کر کہیں لے جا رہا تھا، گاڑی رکی تو ایک مانگنے والا آیا، اس نے کھڑکی پر دستک دی، ابا جی نے کھڑکی کھولی، اس نے کہا کہ اللہ کے واسطے کچھ دے دو، تو ابا نے اسے 1 روپیہ دے دیا اور گاڑی چلی آگے۔ تو مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ ابا جی آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ٹریفک لائٹ وغیرہ پر جتنے لوگ یہ مانگنے والے ہوتے ہیں یہ مستحق نہیں ہوتے، پھر بھی آپ نے اسے دے دیا 1 روپیہ۔ تو مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ابا جی نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور کہا کہ تقی میاں، اگر اللہ میاں بھی یہ دیکھنا شروع کر دیں کہ مجھ سے مانگنے والا مستحق ہے یا نہیں تو میرا اور تمہارا کیا ہوگا؟ کیسی بات فرمائی، کتنی عارفانہ بات فرمائی کہ اگر اللہ میاں بھی دیکھنا شروع کر دے کہ مجھ سے یہ جو مانگ رہا ہے کہ اللہ صحت دے دے، یہ اللہ روزی دے دے، یہ اللہ اولاد دے دے، یہ اللہ ایمان کی حفاظت دے دے، یہ اللہ تیری ولایت دے دے، یہ اللہ تیری جنت دے دے، اگر اللہ میاں یہ دیکھنا شروع کر دے کہ یہ مستحق ہے یا نہیں تو مجھے اور تمہیں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو میں نے اس خیال سے دے دیا کہ یہ مستحق ہے نہیں ہے، اس کے باوجود بھی میں کچھ دے دوں گا تو اللہ کو میرے اوپر رحم آ جائے گا، اور میں جب اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے غیر مستحق ہونے کے باوجود کچھ نہ کچھ دیں گے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، نوکر نے آ کر کہا کہ ایک فقیر ہے، مانگ رہا ہے۔ اب یہ چیڑتے تھے، یہ صاحب اللہ نے مال دیا تھا، چیڑ تھی فقیروں سے، مانگنے والوں سے، تو کہا نوکر سے کہ 2-4 اور اپنے ساتھیوں کو تم بلا لو، نوکروں کو، اور اس کی خوب مرمت کرو۔ یہ ہمیشہ آ کر کے ستاتا ہے، یہ مانگنے والے آ کر ستاتے ہیں۔ ہم بڑی مشکل سے کماتے ہیں، ایک ایک پیسہ ایسے ہی تھوڑا آ جاتا ہے کہ ان کو مفت میں دے دیا جائے۔ جب خون پسینہ ایک کرتے ہیں تب جا کر کے یہ پیسہ آتا ہے، اور بڑی مشکل سے ہم پورا دن کماتے ہیں، تھک تھکا کر گھر پہنچتے ہیں، بیوی بچوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ دستک دیتے ہیں کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ یہ روزانہ کی مصیبت۔ اب جو مالدار ہوتا ہے، جو انفلوئنشل ہوتا ہے، اس کے آگے پیچھے لوگ اسی کو خوش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ نوکر بیچارے پر مسلط ہو گئے، پٹائی ہوئی اس بیچارے کی اور دھکے دے کر اسے نکالا گیا۔ جاتے جاتے اس نے بڑی خاموشی سے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور خاموش زبان سے وہ اللہ تعالی سے بات کرنے لگا۔ بس وہ جو اندر سے نکلی ہوئی تھی وہ سیدھی عرش تک پہنچ گئی۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے کہ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، وہ سیدھی چلی جاتی ہے، سیدھی چلی جاتی ہے۔ اور مظلوم کسے کہتے ہیں؟ مظلوم اسے کہتے ہیں جسے بے جا تکلیف دی جائے، یہ ہے مظلوم۔ مظلوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ سے کم درجے کا ہو اور اس کو آپ جسمانی تکلیف پہنچائے، یہ مظلوم ہے۔
نہیں، باپ کو آپ پر پورا اختیار حاصل ہے. وہ چاہے تو آپ کو گھر سے نکال بھی سکتا ہے، وہ چاہے آپ کی پٹائی بھی کر سکتا ہے، مگر رحم دل ہے، نرم دل ہے، اور اس کی رحم دلی اور نرم دلی سے فائدہ اٹھا کر آپ اسے جسمانی اذیت نہیں ذہنی اذیت پہنچاتے ہیں، اسے ٹورچر کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں جس سے اس کو ایذا پہنچتی ہے. یہ مظلومیت ہے. اللہ کا کرنا میرے بھائیوں ایسا ہوا کہ بس اس دن سے پڑھتی شروع ہو گئی. اب جب پڑھتی شروع ہوئی تو جو کچھ جمع کیا ہوا تھا وہ خرچ کرنے کی نوبت آئی، اور خرچ کرتے 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 وہ کوٹھی بھی بیچنی پڑی جس میں وہ بڑے فخر سے رہتا تھا. اور پھر اس سے بھی نہ بن پڑی تو اپنی بیوی سے ایک دن کہنے لگا کہ اب طلاق کے سوا میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دونوں کا انتظام نہیں کر سکتا. طلاق دے دی. اور کل تک جو فقیروں سے نفرت کرتے تھے بیچارے خود ہی فقیر بن گئے. اور یہ بھی شام کو مارے مارے پھرتے تھے، دستک دیتے تھے، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ کے نام پر کچھ دے دو، اللہ کے نام پر کچھ دے دو. ایک دن اسی طرح دستک دیتے دیتے اپنی اسی کوٹھی پر آئے اور دستک دی، اللہ کے نام پر کچھ دو. گھر میں جو عورت تھی اس نے دروازہ کھولا اور اپنے شوہر سے آ کر کے کہا کہ ایک صاحب آئے ہوئے ہیں، اللہ کے نام پر کچھ مانگ رہے ہیں. شوہر نے کہا کہ ہمارے لیے جو کچھ پکا ہے سب دے دو، ہم دوسرا پکا کر کھا لیں گے، جتنا ہے سب دے دو، اس لیے کہ ممکن ہے اس کے بیوی بچے بھی ہو بیچارے کے. پھر بیوی سے کہا کہ یہ بھوکا ہوگا، اسے اندر بلاؤ اور اندر یہاں بٹھا کر کے کھانا کھلاؤ، اور کھانا کھلانے کے بعد پھر اسے روانہ کرو. اسے اندر بلایا گیا، بٹھایا، بیوی نے کھانا تیار کیا. تھوڑی دیر کے بعد بیوی روتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس پہنچی. شوہر نے کہا خیریت تو ہے؟ کس بات پہ رو رہی ہے؟ کہا اس بات پہ رو رہی ہوں کہ جو صاحب اس وقت میرے سامنے بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں یہ اسی گھر کے مالک تھے اور میرے شوہر تھے. اسی گھر کے مالک میرے شوہر اس میں بڑے ٹھاٹ سے رہتے تھے. اور ایک دن عجیب واقعہ پیش آ گیا تھا، اور پھر پورا قصہ اس نے سنایا اور کہا یہ عجیب واقعہ پیش آ گیا تھا تو مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ اس غریب کو دھکا دینے کی وجہ سے میرے شوہر کی یہ نوبت آ گئی. تو اس کے نئے شوہر نے کہا کہ بی بی میں وہی فقیر ہوں جسے دھکے دے کر یہاں سے نکالا گیا تھا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ کی غیرت کو للکارنا نہیں چاہیے. زبان سے تعلی کے الفاظ کبھی نہیں نکلنے چاہیے، بڑائی کے الفاظ کبھی نہیں نکلنے چاہیے. ہمیں کسی کی کیا ضرورت؟ ہمارے پاس کچھ کم ہے؟ مجھے کسی کی کیا ضرورت؟ ہر اعتبار سے میں مستغنی ہوں، ہر اعتبار سے انڈیپینڈنٹ ہوں. تعلی کے الفاظ اللہ کو پسند نہیں، تعلی کے الفاظ اللہ کو پسند نہیں. ایرانی امپائر، پرشین امپائر کا بادشاہ کسرا کسی نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا. وہ خزانہ دیکھنے کے لیے خزانے والے کمرے میں گیا، اور اس زمانے میں خزانے کے لیے ایسے بڑے کمرے ہوتے تھے، اس سے کہ سونے چاندی ہیرے جواہرات، صرف نوٹس تو ہوتی نہیں تھی. اس میں گیا، باہر سے دروازہ کسی نے بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا. اب کسی کے ذہن میں ہی یہ نہیں آیا کہ بادشاہ اندر ہوگا. تلاش کیا جا رہا ہے بادشاہ کو کہ بادشاہ کہاں ہے، بادشاہ کہاں ہے، بادشاہ کہاں ہے، مل ہی نہیں رہا ہے. اور کسی کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ اندر ہوگا. خزانہ دیکھنے کے لیے اندر گیا تھا. اب اندر جو ہے وہ ایسا مست، اس میں سونے کو اٹھاتا ہے اور خوش ہوتا ہے، چاندی کو اٹھاتا ہے اور خوش ہوتا ہے، جواہرات کو اٹھاتا ہے، ہیروں کو اٹھاتا ہے، موتیوں کو اٹھاتا ہے، بوسہ دیتا ہے، سینے سے لگاتا ہے.
یہ چکر چلتا رہا، جب اس کو باہر نکلنے کی سوجی، دیکھا کہ دروازہ بند. اب وہ خزانے کا دروازہ تھا اس لیے بہت موٹا، اندر سے ٹھوکے تو کسی کو باہر سنائی نہ دے. کسرا اپنے زمانے کا ایمپرر، بہت بڑے ایمپائر کا، خزانہ کچھ کم ہوگا اس کے پاس، خزانہ کچھ کم ہوگا. اتنا خزانہ میرے بھائیوں کہ اگر وہ خزانہ اس وقت دنیا میں لایا جائے تو یہ پوری دنیا میں اس وقت جو اکانومی کی کرائسس ہے وہ ساری کرائسس ختم ہو جائے. اتنا خزانہ وہ. اور اسی خزانے کے بیچوں بیچ موت اس کو اپنی چنگل میں لے رہی ہے مگر کچھ نہیں کر پاتا. پانی نہیں ہے، خوراک نہیں، خزانہ پورا موجود. اسی حالت میں مرا. اللہ نے کتنا بڑا سبق سکھایا بعد میں آنے والوں کو. کیسی عبرت کی موت مرا. سونا بھی موجود، چاندی بھی موجود، ہیرے جواہرات، موتی، سکے، سب کچھ موجود. موجود نہیں تو روٹی نہیں، موجود نہیں تو پانی نہیں. اسی میں مرا وہ، اسی خزانے والے گھر میں. بعد میں کسی دن جب خزانے کی ضرورت پڑی، اندر گئے تو دیکھا کہ مرا ہوا ہے.